معاملے کے اندر خوش حال سمجھوں گا، اس وجہ سے پھر وہ معاملے اب مجھے مجبوراً پھر سوشل میڈیا کے ہینڈلز بنانے پڑے. جیسے فیس بک کے اوپر لائیو کرنی ہوتی ہے تو مجھے فیس بک بنانی پڑی، انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ یا شیئرنگ کرنی ہوتی ہے، ٹویٹر کے اوپر مجھے ہمارے ٹیم ممبرز نے کہا بھائی ٹویٹر کے اوپر ہے تو وہ جانا پڑا. تو اس طرح اب اکاؤنٹس بنتے جا رہے ہیں. یا ٹک ٹاک جیسی جگہ کے اوپر میں نے آئی ڈی بنا لی ہے، جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ گندی جگہ ہے ٹک ٹاک، کہ یہاں سارے فحاشی تماشے کرنے اور آوارہ گردی کرنے کے لیے، مگر اچھے لوگ بھی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے. تو اس لیے مجھے ایکٹیو ہونا پڑا، ادر وائز میں تو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا تھا. تو یہ چیز ہوئی. خیر سواگت ہے آپ کا. آج وشے آپ کی پسند کا چل رہا ہے بھگوت گیتا، آپ نے سنا، کیا کہیے گا؟ نہیں، میں ابھی آپ کو سرچ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن آپ آتے ہو، تو آج کا سبجیکٹ آپ نے جو رکھا ہے وہ اچھا سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں مجھے ایک پرسنل پرابلم ہوتی ہے. میرے پاس گیتا اور قرآن دونوں ہے، اور عامر بھائی میں جب گیتا پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اس میں یہ حالت ہوتی ہے کہ 2-4 ادھیائے جاتے جاتے اسی میں ایک طریقے سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے اپنی طرف سے کہ اس کا کیا مطلب ہوا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوا ہوگا. گیتا کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایز اے کریٹیکل تھنکنگ کے حساب سے پڑھتا ہوں، تو اس میں کافی وقت چلا جاتا ہے. اور اسی لیے میں ایمانداری سے کہوں کہ گیتا بہت چھوٹی کتاب ہے، اس میں 700 شلوک ہے، لیکن آج تک میں 5ویں ادھیائے سے آگے تک جا نہیں پایا ہوں. اور وہیں جب میں قرآن پڑھتا ہوں، ہاں زبردست. صحیح مسلم، ایک منٹ قرآن رکیے گا، پڑھتا صحیح ہوں. مسلم بھائی ہمارے سے جڑے ہیں. جی کیم بھائی آپ کی بات جاری ہے کہ میں بڑے مزے سے سننا چاہ رہا ہوں آپ کی بات. صحیح مسلم بھائی کا سواگت کرتے ہیں. ویلکم صحیح مسلم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم عامر بھائی، تھینک یو، آپ نے مجھے ایڈ کیا. نہ ویلکم ویلکم ویلکم. صحیح مسلم بھائی بڑے مزے کی بات چلنے لگی ہے. جی کیم بھائی سے ساتھ رہیے گا ذرا. جی تھینک یو. جی کیم بھائی آپ کیری آن رکھیں. گیتا آپ 5ویں ادھیائے سے آگے نہیں جا پائے کیونکہ آپ اس میں کھو جاتے ہیں. اتنا بھنڈار ہے گیان کا اور سوچ کا سمندر ہے. جی قرآن کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ قرآن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں نے لگ بھگ 600 آیتیں پڑھی، اور 600 آیتوں تک جاتے جاتے جو ہے پھر اس میں 600 آیتوں میں تو 100 آیتوں میں تو یہی لکھا ہے کہ اللہ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے. تو جب ایک ہی چیز اتنی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ہر 6 آیتوں میں، تو پھر اسے تھوڑا بوریت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن بھی میں نہیں پڑھ پایا. اب اس کے لیے یہ میرے حساب سے تو ایسا کہنا بلاسفیمی نہیں ہے نا، کیوں؟ ہاں نہیں وہ آپ کو اگر بوریت ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے، تو یہ آپ کا پکش آپ رکھ سکتے ہیں. شبد اچھے ہو آپ نے یوز کیے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے آپ کا. میں بھی کچھ کہوں گا اس پہ، مگر آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی ہاں تو یہی بات ہے، لیکن پھر بھی کوشش جاری رہے گی کہ قرآن پڑھے نہ پڑھے گیتا تو پڑھ ہی لینی ہے. اور ضرور اس پر میں اپنا پکش رکھوں گا. گیتا میں بعد میں وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک بار آپ کوئی چیز شروع کرتے ہو نا، اور پھر جب انیہ کام آ جاتے ہیں تو پھر وہ تارکم میں وہ لینتھ اینڈ لائن جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ایک بڑی گیپنگ آ جاتی ہے. تو اس چیپٹر پر، اس شلوک پر کیا سوچا تھا، کیا بولنا تھا جواب دینے کے لیے، تو پھر وہ ساری چیزیں واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. جی عامر بھائی ٹھیک ہے. ویسے بڑی ٹائمنگ ہے صحیح مسلم بھائی کی کہ قرآن اور ورسز گیتا کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا بوریت کی بات کی، تو میں صحیح مسلم بھائی سے ان کا پکش لینا چاہوں گا. جی کے ایم بھائی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جو ایکسپیرینس آپ کا گیتا کو پڑھ کر ہوا ہے نا، یہی ایکسپیرینس میرا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ عجیب بات ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے، گیتا کو پڑھنے کے لیے آپ ٹرانسلیشن کے اوپر بیٹھ سکتے ہو. کئی لوگ ہیں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ان کو ٹرانسلیشن. قرآن کی لذت اوریجنلی عربک کے اندر آتی ہے، کیونکہ اوریجنل ہم ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن عربک کے اندر ہے، اوریجنل لینگویج اس کی عربک ہے. یہ مزہ مجھے قرآن کے حوالے سے آتا ہے. میں قرآن کی کوئی سورت پڑھنے لگتا ہوں
میں اس میں بار بار کھو جاتا ہوں، اس کے معانی کے اندر اس میں رکتا ہوں. مثال کے طور پہ آج پریزنٹیشن کے اندر میں نے جتنی آیات پیش کی ہیں، ان آیات کو میں نے بریفلی پبلک کے سامنے رکھا ہے، ورنہ ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کے اندر سے نقطہ نکلتا ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا آگے پیچھے لنک کیا ہے. اب جو آپ نے بات کی میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں ابھی آپ سے کہوں گا کہ قرآن میں کسی جگہ سے کھولتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے قرآن کھول لیں گے. تو آپ کو جو لگتا ہے نا رحمان رحیم یہاں کیوں آیا، بار بار آیا ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں کیا بات. قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جب کبھی تکرار آیا ہے، وہ تکرار اپنے کانٹیکسٹ یعنی ریپیٹیشن آئی ہے، وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے. یعنی جس جگہ پر بار بار آپ کو رحمان اور رحیم دکھائی دے رہا ہے، وہ جتنی جگہ پر رحمان اور رحیم آیا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اب وہ ریزن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اب آ جائیں بھگوت گیتا کے اوپر. بھگوت گیتا کی حالت یہ ہے کہ بھگوت گیتا کو میں نے 1 گھنٹے کے اندر پڑھا، پھر بار بار پڑھا، پھر بار بار پڑھا. یعنی بھگوت گیتا کو میں 1 گھنٹے کے اندر پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. 18 ادھیائے ہیں، کسی کے 20 شلوک ہیں، کسی کے 25 ہیں، کسی کے 35 ہیں، کسی کے 64 ہیں، کسی بہت میکسیمم گیا تو 70 64 70 75 تک گیا، ورنہ 30 35 کے اندر ادھیائے ختم ہو جاتا ہے. 18 ادھیائے، یہ اتنی سی پستک ہے، پدو سی. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کھوتا کیوں ہے انسان، کھو کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جو آپ کو فیل ہو رہا ہے نا. یہ آپ کی فیلنگ جینون ہے، میں اس کو نکار نہیں رہا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جو فیل ہوا ہے وہ ایسا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ریزن یہ ہے کہ بھگوت گیتا میں جن پرشنوں کا یا جن وشوں کا اتر دیا گیا ہے نا، ان کا تعلق ریالٹی کے ساتھ نہیں ہے. وہ سارے مائنڈ کے اندر ہیں شری کرشنا کے. میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے ایسے. اب اس کا کوئی بھی کوئی مطلب نکال لے. اتنا اوپن ہے، اتنی اوپن اینڈ سٹیٹمنٹس ہیں جن کا کوئی مطلب نکال لے، کوئی بھی کچھ بھی. میں ابھی آپ کے سامنے 2-3 رکھ دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں کچھ مطلب نکالوں گا، آپ کچھ نکالیں گے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. تو قرآن کے حوالے سے ہم رکھیں گے. پہلے میں چاہوں گا صحیح مسلم بھائی، آپ چونکہ سناتنی تھے، پھر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو بھی بوریت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ قرآن پہ ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، ایکسپرٹیز ہیں آپ کی. تو میں جاننا چاہوں گا، جی کے ایم بھائی نے تو اپنا ایکسپیرینس رکھ دیا، آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں پبلک کے ساتھ تاکہ پتہ چلنا چاہیے کمپیریٹیولی. جی سے مسلم بھائی. جی السلام علیکم عامر بھائی. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے تو میں آیا، اور میرا یہی موٹو تھا کہ میں آ کے اپنی ایک بات ضرور رکھ دوں قرآن کے حوالے سے. تو پہلے گیتا پہ تھوڑا بات کر لوں میں شارٹ میں. گیتا میں نے پڑھی ہے، اور ابھی نہیں، بہت پہلے پڑھ لی تھی. تو گیتا پوری پڑھنے کے بعد جو اس کا جو اوور آل جو میسج ہے نا، وہ مجھے بہت زیادہ گڈمٹ لگا. مطلب کوئی کام کی بات مجھے اس میں ایسی نہیں ملی جو کسی اور ہیومن نے پہلے نہ کر رکھی ہو. پہلا نقطہ یہ ہے. مثال کے طور پر میں قرآن کی ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور دونوں کو کمپیئر کرتا ہوں. اچھائی کرنا ایک جنرل مورل سائنس ہے ہمارے پاس، سبھی کو پتہ ہے اچھائی کرنی ہے. اچھا، اگر کوئی گیتا میں یہ بات لکھ دے کہ بھائی اچھائی کرنی ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو انسان کے اندر جو انسٹالڈ ہے یہ بات کہ آپ کو اچھائی کرنی ہے، سچ بولنا ہے. بٹ جب قرآن جب اچھائی کی بات کرتا ہے، اب وہ ریفرنس تو میرے پاس ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن وہ آیت قرآن کے اندر ہے، شاید آپ کو یاد آ جائے وہ کہاں پر ہے آیت. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کبھی کوئی چیز چیریٹی میں دیں یا صدقہ کریں، تو آپ کو وہ چیز دینی ہے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب یہ ہے کہ سپوز ونٹرز ہے، اور ونٹرز میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی پرانی دھرانی جیکٹس وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے دان کر دیا، ہم نے بڑی اچھائی کر دی، بہت بڑا کام ہم نے قلعہ فتح کر دیا، ایسا ہمارے اندر ادارتا آ گئی ہے. قرآن کہتا نہیں نہیں نہیں، وہ جو آپ رینگلر کی نئی جیکٹ لے کر آئے ہو نا، جو ابھی بھی آپ لے کر آئے ہو شو روم سے، آپ اسے کسی ایسے انسان کو دیں
تب پتہ لگے گا آپ نے اچھائی کیا کی ہے. قرآن ایک ایسے اینگل سے بات کرتا ہے کہ انسان کسی مطلب اس کو سوچ نہیں پاتا کہ میں ایسا کر پاؤں گا. یہ بہت ڈیئرنگ کام ہے عامر بھائی. مجھے نہیں لگتا کہ میں اور آپ بھی شاید اتنا ڈیئرنگ کر سکیں کہ اپنے رینگلر کی جیکٹ, نئی جیکٹ کسی مسکین کو دے دیں. بہت مشکل کام ہے. قرآن جب بات کرتا ہے اچھائی کی تو ایسے کرتا ہے. مجھے بھگوت گیتا میں ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ملا جو کہ مجھے مائنڈ بلوئنگ لگ جائے کہ وہ یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. ایسا کچھ نہیں گیتا کے اندر. ایسے نارمل بک انسانوں نے لکھی ہے, انسانوں کے لیول کی بات اس میں ہو رہی ہے. بات ختم. زبردست اب آ زبردست. جاتے اب جی ہاں اس پہ آپ تھوڑا کمنٹ کرتے پھر ہم قرآن پہ آتے ہیں. ہاں نہیں آپ نے زبردست پوائنٹ رکھا. میں گیتا کا ان کے سامنے رکھوں گا مگر آپ کی بات کے بعد, کیونکہ آپ کا قرآن کا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, وہ آپ رکھ لیں اپنا بریفلی اپنا پوائنٹ رکھ دیں, تاکہ جی کے ایم بھائی کے سامنے میں گیتا کا جو میرا کنسرن ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. قرآن کا ان کا کوئی ہوگا تو یہ رکھ دیں, ٹھیک ہے نا جی. نہیں قرآن کو تو ٹچ ہی نہیں ابھی. قرآن کو ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول منیمم 130 ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کہیں آس پاس پہنچو گے قرآن, تب آپ کا پہلا گیٹ کھلے گا. ایسا ہے قرآن. خیر قرآن پہ بات کر لیتے ہیں. تو بھائی کیا نام ہے ان کا, ہمارے بھائی کا؟ جی کے ایم بھائی ہیں. جی کے ایم بھائی. جی کے ایم بھائی جب دیکھیے جو پہلی جو سورت ہے وہ تو دعا ہے, تو وہ تو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں. قرآن جو سٹارٹ ہوتا ہے سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ پہلی ہی جو آیت ہے الف لام کے بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی جگہ ہی نہیں ہے. لا ریبہ مطلب لا ایسی طریقے سے لے کر آیا نصب کے ساتھ, جب آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. پہلی ہی آیت کے اندر قرآن ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہے, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ریڈر کو پہلی آیت میں چیلنج مل گیا کہ یار اب تو میرے کو اس کو غلط ثابت کرنا ہی پڑے گا. قرآن کھڑا ہے اپنی جگہ, پہلی آیت سے قصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ اس کے بعد اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے قرآن کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں جب بھی میں نے کوئی ٹاپک کھولا ہے قرآن کے اندر, میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن پزل اوور پزل اوور پزل اوور پزل اس فارمیٹ میں اللہ نے لکھا ہے. آپ کسی بھی ٹاپک کو اٹھا لیں, آپ ایک ورڈ کو اٹھا لیں. فار ایگزامپل میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی عامر بھائی, ایک ورڈ ہے قرآن میں رؤیا, جس کو اکثر لوگ ڈریم کے طور پہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, بٹ میں اس میں اتفاق نہیں رکھتا. میرا ٹرانسلیشن کچھ اور ہے اس پہ. آپ سچ مانے کہ میں جب اس ورڈ کو میں تحقیق کرنے لگا, مجھے ایک چیز سمجھ میں آ گئی قرآن کے بارے میں کہ اس کتاب میں ڈریم نام کی کوئی چیز ہے نہیں. وہ ورڈ اس طریقے سے پیش کیا ہے قرآن نے کہ انسان کو پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری قرآن ریالٹی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. اس طریقے سے پیش کیا گیا. آپ قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیں, سپوز آپ بولتے ہیں کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 لے لو, آپ کوئی بھی قرآن کی آیت لے لیں, وہ قرآن کی آیت اس جگہ سے آپ ہلا نہیں سکتے. مطلب ہر آیت کی اپنی قرآن کے اندر ایک فکس جگہ ہے, اور اس جگہ آنے کا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور وہ کسی اور پوائنٹ سے جا کے لنک ہوتا ہے. مطلب آپ کسی بھی سورت کو کھولو گے وہ کسی اور سورت سے لنک ہوگا, اس کا کچھ پیسج کسی اور سے لنک ہوگا. یہ ایسا تانا بانا لکھا گیا ہے کہ ہیومن کی کیپیسٹی کے باہر ہے یہ. اور اس کو پڑھنے میں انٹرسٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہیومن کیپیبلٹی جو ہے سوچنے کی, اس کو ہی چیلنج کر دیتا ہے. قرآن کے اندر اپنے فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہیں. قرآن نے ہر صفحے پہ انسان کو چیلنج کر رکھا ہے کہ تم اگر اس لائق ہو تو تم ایک کام کرو, یہ کتاب جیسا کچھ لکھ کر لے آؤ. آج تک تو ایسا ہوا نہیں عامر بھائی, اور ہمیں پتا ہے ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں, کیونکہ قرآن جس فارمیٹ میں لکھا ہے دیٹ از پزل فارمیٹ. پزل کو سالو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے قرآن کے سٹائل کو سمجھنا پڑے گا, اور قرآن کس طریقے سے کس چیز کو بات کرتا ہے وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو بھائی جو بات کر رہے کہ 600 آیت میں نے پڑھی, بھائی آپ نے ابھی تک پہلی آیت بھی نہیں پڑھی, آپ ابھی تک ٹرانسلیشن میں گھوم رہے ہو.
ابھی تک آپ ٹرانسلیشن میں گھوم رہے ہو. قرآن کی ہر آیت, فار ایگزامپل عامر بھائی, قرآن میں ایک سورت ہے سورہ مومنون, اس میں ایک چھوٹی سی آیت ہے 26 نمبر پہ آئی تھنک وہ آیت. تو مجھے اس کے بارے میں ایسے پتا چلا کسی نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواس کر رکھی تھی انٹرنیٹ کے اوپر. وہ پڑھتے 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 میں اس آیت کے اوپر پہنچا. اب وہاں پر جو ہے بات کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو ڈیسپریشن ہے نا عامر بھائی, جتنے بھی نبی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ایج ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہے. انہوں نے جو تبلیغ کی ہے سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے. اپنی قوم کو بلانے کا جو درد ہے اور جو ڈیسپریشن ہے نا وہ نوح علیہ السلام سے زیادہ کسی کا نہیں قرآن کے اندر. کمال کی بات یہ ہے کہ اس دعا کے آنسر میں پوری کی پوری سورہ نوح اتاری ہے اللہ نے. آپ دیکھیں اکیلی ایسی سورت ہے قرآن کی جو اسٹارٹنگ کا جو پہلی جو آیت ہے وہ اللہ نے اپنے انداز میں کہی, اپنے بھاشا میں. پوری کی پوری جو سورت ہے نوح علیہ السلام کی لینگویج میں بات ہوئی ہے وہ, اور وہ ہے ہی یہ کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ کو پکارا, کیسے دعا کی. اب دیکھیے کہ وہ آیت کہاں تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے کو کہیں اور جانا پڑا. اس کا فارمیٹ اتنا زبردست ہے کہ انسان انٹلیکچولی ڈوب جاتا ہے اس کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد شارٹ رکھتا ہوں میں. قرآن میں ایک چیپٹر ہے مجادلہ. اب وہ مجادلہ کا جو نمبر ہے نا میرے بھائی, دیٹ از 58, چیپٹر 58. اچھا, اور چیپٹر 58 جو آتا ہے سورہ حدید کے بعد, چیپٹر 58 از دا رائٹ سینٹر آف قرآن. اگر آپ دیکھیں 114 صورتیں ہیں, اور اگر اس کو ڈیوائڈ کرو گے تو 57 اور اس کے بعد 57 صورت آتی ہے. مطلب دس چیپٹر از رائٹ ان دا مڈل آف دا قرآن. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اکیلی پوری ایک صورت ہے جس کی ہر آیت کے اندر اللہ کا نام ہے. صرف ایک وہی صورت ہے پوری قرآن کے اندر, آپ جو آیت کھولیں گے اللہ کا نام, جو آیت کھولیں گے اسم اللہ اس کے اندر موجود ہے. سینٹر میں اللہ نے اپنے آپ کو لے جا کے رکھ دیا کہ جب آپ سورہ مجادلہ پڑھیں گے تو آپ کو صرف اللہ 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 اللہ, اور اتنا انٹلیکچولی بنا ہوا ہے کہ کیوں وہ 58 نمبر پر یہ آیا قرآن کے اندر. تو عامر بھائی آپ تو اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کی اور میں بھی کرتا ہوں, ہمیں پتا ہے کہ قرآن ایسا ایک سمندر ہے جس کے اندر آپ گھستے چلے انٹلیکچولی گھستے چلے جاؤ گے, گھستے چلے جاؤ گے, اس کا کوئی انت نہیں دکھائی دیتا. اور یہ گیتا اور یہ قرآن یہ سب انسانی کتابیں ہیں, ان کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لاسٹ میں اینڈ کر دیتا ہوں میں, سورہ یوسف کی وہ آیت ہے, آیت نمبر 108 ہے آئی گیس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ھذا سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, ادعو للہ علی بصیرۃ, اور میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف کھلی انسائٹ کے ساتھ, کھلی دلیل کے ساتھ. جب میں قرآن کی بات کروں یا نبی نے جب قرآن کی بات کی, جب دعوت کی بات کی, تو اپنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو وہاں پر رکھا ہے. قرآن بات کرتا ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی پہلے, اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک اپروچ چاہیے. تو آئی تھنک اتنا آج کے لیے کافی تھا, ان کے لیے چھوٹی سی ڈوز. اور بھائی میری آپ کو صلاح یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. قرآن از اے پزل فارمیٹ, از ناٹ لائک واٹ یو ہیو بین ریڈنگ. نہیں آپ تھوڑا رکیے گا, میں ان کو روکنا چاہوں گا کہ یہ ابھی ہم لوگوں کی جو بات ہوگی ابھی جائیں گے نہیں, ابھی یہیں پہ رہیں گے. ٹھیک ہے بھائی, ایک منٹ ذرا رکیے گا, ایک منٹ, ایک ترتیب سے چلتے ہیں. صحیح مسلم بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں آلموسٹ ہو گئی ہے. باتیں تو بہت ہیں بٹ میں نے کہ شارٹ میں بات ہوئی ہے کہ انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں قرآن میں, وہ میں نے بولا. ٹھیک, تھینک یو. جی کیم بھائی میں چاہ رہا تھا کہ صحیح مسلم بھائی اپنا مقدمہ رکھ دیں جیسے آپ نے رکھا. اب ظاہری بات ہے کہ ان کی ماشاءاللہ اسٹڈی ہے قرآن کے حوالے سے, تو انہوں نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے رکھے. اور میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ قرآن کی جو کمپائلیشن ہے وہ اتنی یونیک ہے کہ عام طور پر کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس طرح اوتابلے ہوتے ہیں کہ جا کے کہتے ہیں یار یہ بات یہاں ختم ہو گئی, یہ تو پوری ہونی چاہیے تھی. تو قرآن بیسیکلی ان کو یوں سمجھیں آپ ٹکل کر رہا ہوتا ہے, برین کو, انٹلیکٹ کو ٹکل کر رہا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کی طرف آئیں, اس چیز کی حقیقت کو ڈھونڈیں, ایک پزل کی طرح, جس طرح انہوں نے کہا. تو بڑا پیارا پوائنٹ رکھا.
एक लास्ट पॉइंट में आमिर भाई मैं रख दूं, उसके बाद फिर बात खत्म करता हूं मैं। जी मैं जैसे एक बात कर रहा था ना आयत की, सूरह निसा में एक आयत है, आयत नंबर 145 है शायद उस आयत का नंबर। तो आमिर भाई मैंने उस आयत के ऊपर गौर किया और मुझे जो समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस आयत के बारे में। मैं ये उस आयत के बारे में मानता हूँ कि उस आयत को उस नंबर से हटाया नहीं जा सकता। मतलब आप उसको, अगर वो 145 है, आप उसको 144 भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट, सही मुस्लिम भाई, जी सही मुस्लिम भाई, ये आपने खुद पहले बता दिया कि उसके लिए आईक्यू लेवल क्या चाहिए। जो आप पॉइंट्स रख रहे हैं वो इस कदर हैवी हैं उन तक पहुंचना, उन चीजों तक कि 18 चैप्टर वाली पुस्तक क्या करेगी, बताया ना। जी मैं बड़ी बाकी सोचने आप तो माशाल्लाह जी कि वो आयत सिर्फ उसी जगह कुरान में फिट होती है और कहीं जगह उसे हिला नहीं सकते आप उस आयत को। कमाल किताब है, कमाल किताब, जबरदस्त। सही मुस्लिम भाई, आपका पॉइंट जीकेएम भाई काफी देर से खामोश हैं। जीकेएम भाई को थोड़ा सा मौका देके फिर मैं मेरा कंसर्न है भगवत गीता का, वो पूछूंगा मगर जीकेएम भाई की बात के बाद। जी जीकेएम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, जरूर कहें। जी, इन भाई का नाम क्या है? अभी आपने नाम लिया है इनका? मुस्लिम भाई बुला लेना, मुस्लिम भाई। हाँ, सही मुस्लिम भाई ना। हाँ, तो इनसे मेरा ये सवाल है कि कहा जाता था कि कुरान जिस जमाने में नाजिल हुआ वो दौरे जाहिलियत का दौर था, और उस दौरे जाहिलियत में तकरीबन 70,000 के आसपास सहाबा थे। और इनका ये क्लेम है कि कुरान को समझने के लिए मिनिमम 130 आईक्यू लेवल होना चाहिए। तो ये बताएं कि मिनिमम 130 आईक्यू लेवल दौरे जाहिलियत कही जाती है, उस समय वो कुरान, तो ठीक है, बात हो गई थोड़ा मुझे समझा सके तो। हाँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ जी। आईक्यू लेवल से आप क्या समझते हैं, आप वो जरा बताएं मुझे। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होता है, किसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट? नहीं, सवाल का जवाब सवाल से मत दीजिए ना, आप बताइए कि क्या आपने जो बात कहा वो किस तरीके से सही है, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि वो जिस जमाने की अब आप बात कर रहे हैं ना, उस जमाने का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जो पोएट्री है, आपको क्या लगता है कि सारे लोग इंसान जितने, मतलब जितनी ह्यूमैनिटी है, सब पोएट्स हैं? आपको ऐसा लगता है आज की डेट में सब पोएट्स हैं? फॉर एग्जांपल राहत इंदौरी हो गए, फैज साहब हो गए, या मिर्जा गालिब हो गए, बड़े बड़े ऐसे जो शायर हैं जिनका आईक्यू लेवल इस लेवल पे था कि उन्होंने ऐसी शायरी कर दी। इकबाल साहब पाकिस्तान के, ऐसी बात उन्होंने कर दी है कि आम इंसान वाह 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 करता रह जाता है। उसका रीजन क्या है? क्या वो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? क्या रीजन था उनका? आईक्यू लेवल, सोचने समझने की शक्ति, रीजनिंग, इंटेलेक्ट। सहाबा भले ही रेगिस्तान में थे, इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास इंटेलेक्ट नहीं था। बड़े बड़े शायर हुए हैं, बड़े बड़े फिलोसफर सहाबा में हुए हैं। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे सहाबा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला इब्न उमर, इतने बड़े ज्यूरिडिस्ट जिन्होंने सिर्फ फिक्र के ऊपर इतना काम किया है, कुरान को समझ के। तो आपको मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। दो चीजें आप फर्क कर लें। एक तो होता है कि कुरान को तदब्बुर करना, और एक होता है कुरान को समझना। अगर आप सोचें कि मुझे इस किताब से हिदायत चाहिए, इस किताब से मुझे नसीहत चाहिए, इस किताब से मुझे एक नॉर्मल मुकदमा समझना है, उसके लिए किताब बहुत आसान है, बहुत जिक्र के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ने खुद कह दिया सूरह कमर के अंदर। लेकिन तदब्बुर करने के लिए आपको शेल से बाहर आना पड़ेगा। और तदब्बुर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। तदब्बुर के लिए होनी चाहिए इंसान के अंदर ऑनेस्टी, उसके अंदर अप्रोच हो कि मुझे सच जानना है। सच जानने के लिए जब वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, शार्प हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब था। ठीक है भाई? ठीक है, मतलब ये तो मतलब नहीं हुआ ना, ये तो बात गलत हुई कि जाहिल उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर
समझने की, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की क्षमता न हो। नहीं, ये भी आपकी गलत फहमी है भाई। जाहिल का मतलब ये नहीं होता। जाहिल का मतलब होता है किसी चीज से अननोन होना, उसको जाहिल कहते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जाहिल नहीं कहते। अच्छा सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जो बेस आर्ग्यूमेंट है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली, तो उसके पीछे हमें भागने की जरूरत भी नहीं। कुरान में किसी जगह पर भी दौरे जाहिलियत उसको नहीं, बल्कि जाहिलिया और है, जाहिलियत और होता है। दौरे जाहिलियत से आप समझें, कुरान की टर्मिनोलॉजी जो जाहिलिया है, उसके अकॉर्डिंगली आज भी दुनिया के अंदर हम दौरे जाहिलिया, जाहिलिया जो है, आमतौर पर लोग समझते हैं शायद जाहिलियत का मतलब इस्लाम से पहले जो जाहिलियत गुजरी है वो शायद आज नहीं, इस वक्त मौजूद नहीं। जाहिलिया एक कल्चर का नाम था, जिस कल्चर को जाहिल कहते। वो लोग भी लुकमा मुंह में डालते थे, वो लोग भी कपड़े तन पे ही पहनते थे, वो लोग भी शादी करते थे, वो भी बच्चे होते थे, वो लोग भी सारे मामला। तो इसलिए जो दौरे जाहिलियत से आप मुराद ले रहे हैं कि शायद इससे मुराद ये है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, या उनके पास गाड़ियां नहीं थी, या रॉकेट नहीं थे, तो पहले जाहिलियत टर्म को समझना होगा। जाहिलिया एक कल्चर का नाम है, जो कल्चर आज भी पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट करने की कोशिश आ रही है, ठीक है ना। यानी तागूती कल्चर, अल्लाह से हटकर, सत्य से हटकर, धर्म से हटकर अधर्म का जो कल्चर होता था, उसको जाहिलिया बोलते हैं। उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बड़े अंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। खैर, हम वापस आ जाते हैं, इस चीज के अंदर नहीं उलझना चाहते। जीकेएम भाई ने कहा वो बड़ा गौर करते हैं भगवत गीता के ऊपर। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 5वें चैप्टर से आगे नहीं गए हैं, तो हम उनसे भगवत गीता समझने की आज प्रयास करेंगे। ये जरा ये पढ़िएगा जीकेएम भाई, भगवत गीता 18 की 17। नहीं, मुझे ऐसे मत पढ़वाइए, मैं मोबाइल से हूँ इस समय, तो मेरे लिए मुश्किल है। मुझे किताब कर देता निकालनी हूँ, पड़ेगी। ये देखें। अब भी नहीं, अब जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे न तो जीवों को मारते हैं और न तो कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ये मुझे समझाएं जरा, इसका अभिप्राय क्या है? ये तो मुझे आधी अधूरी ही लग रही है, पूरा इसके आगे पीछे भी देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका अच्छा, कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। जो ये आप हाँ पढ़ा रहे हैं, ये श्लोक का, ये आधा अधूरा है। जबर, आधा अधूरा है। इसी तरीके से जो बार बार आपको रहमान रहीम नजर आता था ना, वो आप आधा अधूरा पढ़ते थे। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए, आपकी सहायता के लिए आगे पीछे से पढ़ा देता हूँ। 18 का 17 था, 18 का 16 पढ़ लेते एक हैं। मुझे मुझे अपनी भगवत गीता निकाल लेने दीजिए, तब तक आप जी इनसे जी, बात कीजिए। जी जी, आप निकाल लें, आपका वेट कर रहे हैं, आप निकाल लें। अच्छा आमिर भाई, मुझे बात याद आ गई। सूरह रहमान जो जी स्टार्टिंग रहमान है, वो एक ही आयत है, एक वर्ड की एक आयत, और उसका जो मीनिंग कहाँ कहाँ छुपा है। तो ये भी एक एंगल समझने का कि जो बात स्टार्टिंग में हो रही है, वो अगर अल्लाह अपनी उदारता, अपना जो वर्च्यूज है वहां पर दिखा रहा है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कौम के लिए वो बात कही जा रही है। ये तो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स उनको पता ही नहीं है। सिर्फ ये कह के चले कि रिपीट हो रहा है। भाई रिपीट क्यों हो रहा है, और क्या ऑडियंस है, और उसको किस वे में कहा जा रहा है, वो तो समझना पड़ेगा ना पहले। असल बात ये है, असल बात जो समझने की ना, वो ये है कि अरबी जुबान में फसाहत और बलागत के खिलाफ माना जाता है रेपिटेशन को, इसमें कोई शक नहीं। मगर कमाल बात यह है कि ये एतराज उस वक्त के किसी अरब फसीह और बलीग ने नहीं किया। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये रेपिटेशन उसको रेपिटेशन लग रही है जिसको अरबिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं पता, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे, लिंग्विस्टिक काम कैसे करती है अरबिक की, दूसरी जुबानों की नहीं, अरबिक की। इसीलिए उनको तकरार लग रहा है। ये याद रखना चाहिए कि एक वर्ड, जैसे मिसाल के तौर पर अर्रहमान अर्रहीम, ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल है।
مگر جب یہ ایک سنٹینس کے اندر یوز ہوتا ہے تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس میں سٹریس پیدا ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر آپ جان کر حیرانگی ہوگی